میں کافی دیر سے یہاں حضرات کے سامنے سٹیج پہ بیٹھا اس سٹیج کے مناظر کو دیکھ رہا تھا۔ حضرات اساتذہ اکرام نے محنت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جن کو اللہ نے زبان دی وہ کہیں گے سبحان اللہ۔ جن کے پاس کرائے کی زبان ہے بالکل نہ بولنا، بل زیادہ آ جائے گا۔ آج کل ویسے ہی بلوں میں گھسیڑا ہوا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اساتذہ اکرام نے بھی محنت کرنے میں کسر نہیں چھوڑی، اور الحمدللہ عزیز طلبہ اکرام نے بھی اساتذہ کی محنت کو چار چاند لگا دیے۔ انہوں نے تو پورے قرآن کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اور آپ کچھ سوتے رہے، کچھ جاگتے رہے، کوئی دائیں بائیں دیکھتے رہے۔ اور اگر آپ سے یوں پوچھ لیا جائے کہ تیرے پردادے کا نام کیا ہے تو کہے گا مولوی صاحب مذاق تو نہ کر۔ یہ بھی بھلا کوئی بات ہے پوچھنے کی؟ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے نام بھی صحیح معنی میں یاد نہیں۔ ان بچوں کو اللہ نے قرآن کی خدمت کے لیے ایسا چنا کہ ان کو اتنا کچھ پتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا کچھ رکھ دیا۔ اور اگر میں یوں کہہ دوں کہ یہ ساری محنت، یہ ساری کاوش، اس ساری تگ و دو کا یہ سارا سرمایہ عظیم میرے استاد مکرم حضرت قاری المقری حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ ان حضرات کی محنتوں کا صدقہ ہے۔ ان جیسے اساتذہ کا اس دور میں بننا بڑا مشکل ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو محنت کر کے چلے گئے۔ ان اساتذہ اکرام نے، میں تو یوں کہوں کہ ان اساتذہ اکرام کے پاس پڑھنا، دوزانوں ہو کے بیٹھنا تو بڑا کمال ہے۔ ان کی جوتیوں میں بیٹھنے سے بھی جو کچھ اللہ پاک عطا فرماتے تھے وہ چیزیں آج ہمیں تلاش کرنے سے نہیں ملتی۔ قرآن کریم کی یہ آیات بینات جو میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں 4 قسمیں کھائیں ہیں۔ کتنی؟ بولو۔ تمہارے پہلے 12 بج رہے ہیں، تم نے کیا 4 گننی ہے؟ کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ 4 قسمیں کھائیں ہیں۔ اور 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کی ذات نے جو کچھ فرمایا، اگر مجھے اور آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے تو ہم سارے ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات کو کیا ضرورت پڑی تھی قسمیں کھانے کی؟ مالک کائنات خالق ذات ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری پیدا کردہ مخلوق یہ قسموں پہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ کم بھی تولتے ہیں، قسم بھی کھاتے ہیں، جھوٹا قرآن بھی اٹھاتے ہیں، قسم بھی کھاتے ہیں۔ یہ قسم کھانوں کے بڑے عادی ہیں۔ اللہ کی ذات نے 4 قسمیں کھا کے بتلایا، میرے بندے ذرا اپنے مقام کو تو سمجھ کہ میں نے تجھے کیا بنایا۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا والتین، ہولی 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 جڑا اچھی بولا پرچا تھی ویسی، والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ او میرے بندے، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، مکہ مکرمہ کی قسم۔ اگلی بات سن، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ او میرے بندے، میں 4 قسمیں کھا کے تجھے بتلانا چاہتا ہوں۔ میں نے تجھے سب سے افضل بنایا، سب سے اچھا بنایا۔ جتنی میری مخلوقات میں نے پیدا کی ہے، ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ میں نے حضرت انسان کو بنایا۔
اور بندے اپنا مقام تو سمجھ لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے آسمان کو قائم کیا کن کہہ کے، زمین کو بچھونا بنا دیا کن کہہ کے، پہاڑ جما دیے کن کہہ کے، دریا بہا دیے کن کہہ کے، آسمان پہ چاند سورج ستارے لگا دیے کن کہہ کے، آسمان پہ چاند سورج ستاروں کو روشنی دے دی کن کہہ کے، باری تیری آئی میں نے کن کہہ کے نہیں، تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آج تو چہرہ سامنے لے کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کے جب تو دائیں بائیں دیکھتا ہے، کبھی اپنے چہرے کو ادھر سے تراشتا ہے، کبھی ادھر سے تراش کرتا ہے، کبھی تو اپنے چہرے کو ایسا بناتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے، میں خدا اپنی خدائی کے سمیت تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور تجھے کیا میرا بنایا ہوا چہرہ پسند نہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ میں تجھے دنیا میں زندہ رکھوں۔ مالک کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اب تو کئی جوان یوں گول گپے سے بنے پھرتے ہیں، رندہ ہاتھ میں لیے ہوئے یوں چھل مچ کے اپنے آپ کو سامنے آتے ہیں، اسی میں کو دیکھو تا صحیح، سبحان اللہ، ٹھمکا ماریں دے پتہ لگ دے کہ شبیندی پہ مرد عورت بنن کو ودن تھی، تو انہوں کو اے پتہ کہنی سوانی بنن کو دل تا آدھے، لیکن اے یاد کرائے اگر ویلا آ گیا تو بنسی بڑی اوکھی۔ گاڑی میں سفر کر رہے تھے، ایک مائی بیچاری بچے کو گود میں لیے ہوئے، بچہ رو رہا تھا، شور مچایا ہوا بڑا، پورا ڈبہ پریشان۔ ایک بابا بیچارہ، چونکہ جب بندہ بابا بن جائے نا تو پھر کچھ نٹ بھی کمزور ہو جاتے ہیں، وہ مائی کے پاس جا کے کہنے لگا تو ان کو چپ کیوں نہیں کرویں دی؟ انہیں آکھے آجنتے اے روندہ پہ تے تیرے کل نہیں جھلیندہ، تو کہ نہیں جامعے آنا تے کو پتہ لگ گیا، تے کو لگ پتہ بنجے آکے کیویں زمین دے۔ یہ اللہ کی ذات کے فیصلے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے افضل بنایا، اور انسان ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں، میں رب کی بنا پہ راضی نہیں، میں اللہ کے بنائے ہوئے طریقے پہ راضی نہیں۔ مالک کائنات نے کرم فرما دیا، تجھے پیدا کرنے کے بعد لاوارثانی چھوڑا، جب تک تو ماں کے شکم میں رہا مالک کائنات نے، پروردگار عالم نے 9 مہینے تک تجھے بن مانگے ہر قسم کی غذا عطا فرمائی، تیرے منہ کے ذریعے غذا نہیں دی، کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ میں لہو ہے، کچ لہو ہے، گندگی ہے، منہ میں تعفن نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ کی ذات نے اس زبان کو تو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات کا مقصد تو یہ ہے، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ او میرے بندے، میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں زبان تیری ہو، نام میرا ہو، سر تیرا ہو، در میرا ہو، تو میرے در پہ پڑا ہی رہے، مانگتا جائے، تو مانگتا جا، میں خدا تجھے دیتا جاؤں گا۔ ماں کے شکم میں 9 مہینے قرار پایا۔ اللہ پاک کی ذات وہ ہے جس نے اندھیروں میں تیری خوبصورت شکل بنا دی ہے، تیرا ناک صحیح جگہ پہ لگا دیا، تیرے کان صحیح جگہ پہ لگا دیے، تیری آنکھیں صحیح جگہ پہ لگا دی ہیں، سارا نظام قائم کرنے کے بعد مالک کائنات نے جب تجھے ماں کے شکم سے باہر نکالا، دائی نے، نرس نے فوراً وہ راستہ بند کر دیا جہاں سے تجھے غذا ملتی ہے، ایک دروازہ بند کر دیا گیا۔ عرش والا رب کتنا مہربان ہے، پروردگار عالم نے تیرے لیے 2 رزق کے دروازے کھول دیے۔ ایک دروازہ بند ہوا، 2 کھل گئے۔
اور کھلے بھی ایسے. ماں کی چھاتی پہ اللہ نے 2 پستان ایسے رکھ دیے جو موسم کے مطابق اس کو غذا مہیا کرتے ہیں. 2 سال گزر گئے، میاں جی نے بھی حکم دے دیا، فتویٰ سنا دیا، شریعت کا مسئلہ بتلا دیا، اب اسے ماں کا دودھ نہ پلاؤ. 2 دروازے بند ہو گئے، عرش والے نے 4 دروازے کھول دیے، مشرق مغرب شمال جنوب 4 طرف. فرمایا جدھر مرضی چلا جا، جہاں جائے گا تجھے وہیں روزی دوں گا، وہیں تجھے تیرے نصیب کی روزی ملے گی. یہ جہان فانی ہے، آنے جانے کا نام دنیا ہے، یہ جہان ختم ہو جائے گا. فرمایا میرے بندے پریشان کیوں ہیں؟ جہان ختم ہو جائے گا، میں رب تو موجود ہوں. تیرے دنیا سے جانے کے بعد میں خدا تیرے اوپر جب 4 دروازے بند ہوں گے، میں تیرے لیے 8 دروازے کھولوں گا. جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور وہ دروازے ہمیشہ ہی کھلے رہتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پوری جنت کا اللہ میاں صحیح معنی میں فرشتوں کے ذریعے صفائی وفائی کرا کرو کے اپنے بندوں کے آنے کا اہتمام فرماتے ہیں، اور وہ وقت اب آ رہا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ وہ وقت اب آ رہا ہے. اللہ سے مانگو اللہ ہماری زندگی میں عطا فرما دے. آئے گا رمضان کا مہینہ انشاءاللہ. کئی تو کہتے ہیں آسان تک کئی دفعہ ڈٹھے سے رمضان اڑے ودائی اور سگریٹ پیندہ ودائی، اور رمضان اڑے ودائی باستے چڑھا ودائی. آئے گا رمضان کا مہینہ. فرمایا ایک نیکی کرنا تیرا کام، 70 گنا تیری نیکی کو اضافہ کر دینا رب ذوالجلال کا کام. اور یہ جو قاری صاحب نے نرسری تیار کی ہے نا آپ کے لیے، آپ کے بچے گولیاں کھیلیں گے، آپ کے بچے گلیوں میں ڈیٹی ڈنڈا کھیلیں گے، آپ کے بچے گلیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کریں گے. یہ وہ ننھے چہرے ہیں، یاد کرو ان کو دیکھ لو ذرا، جن کا صبح سے شام تک اللہ کا قرآن ہوگا، ان کی زبان ہوگی، یہ تلاوت بھی کر رہے ہوں گے. تلاوت کرتے کرتے جب رات کا وقت آئے گا، تم سارے بابے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور یہ چھوٹا بچہ مصلی پہ کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کے قرآن سنائے گا، اور تم کہو گے کہ آج مزہ آیا قرآن پڑھنے کا، آج مزہ آیا قرآن پڑھنے کا. میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والوں کی حتق نہ کیا کرو. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی جس کو اللہ عطا فرما دے. تم اپنے بچوں کو کالجوں میں بھیجتے ہو، سکولوں میں بھیجتے ہو، اور جیسی محنت قاری حذیفہ صاحب نے، قاری فاروق صاحب نے، قاری عامر صاحب نے کی ہے، میں تو کہتا ہوں اس جیسی مثال ہی کوئی نہیں. کیا خیال ہے؟ آپ نے قبول کیا ہے نا اس محنت کو؟ سکول پڑھنے والا، کالج پڑھنے والا، یونیورسٹی پڑھنے والا، یاد رکھنا ہر کالج میں پڑھنے والا بچہ غلام بنتا ہے، چپڑاسی بنتا ہے، وہ دفتروں میں عرضلی لگتا ہے، سرکاری محکموں میں جا کر کے وہ ٹھگی مارنے کے کام سیکھتا ہے. اور قرآن پڑھنے والا کہہ دو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. قرآن کریم پڑھنے والے کی باری آتی، اللہ پاک فرماتے ہیں آج آپ مصلی پر سارے انگریزی دان، انگریز پڑھنے والے وہ غلام ہیں. کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی گورنر ہے، اور کوئی چوری کی سمتیں لے کر کے MNA بننے والا ہے. مگر قرآن پڑھنے والے خوش نصیب، تیرا مقام یہ ہے، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تیری زبان ہے، میرا قرآن ہے، ماہ رمضان ہے، میں تجھے بھی بخش دوں گا، تیرے آباء و اجداد کی بھی بخشش ہوگی. بخشش کا ذریعہ ہو. آپ چاہتے ہو کہ بخشش کا ذریعہ ہو؟ جو چاہتے ہیں بخشش کا ذریعہ ہو ذرا ہاتھ بلند کرو. سچی بات ہے، سارے ہی چاہتے ہیں. ویسے ایک بات کہہ دو، ناراض نہ ہونا، ہاتھ اٹھوا کے ہم نے بھی تمہاری عادتیں بگاڑ دی ہیں. تم جہاں چائے کی پیالی دیکھتے تھے وہیں ہاتھ اٹھاتے تھے. جب ووٹ دینے کی باری ہے کہ تم کون تھے، میں کون. ایک گال بھلا ٹھان دی ہے مولوی کو ووٹ دو. ہاتھ اٹھاتے رہے، لیکن مولوی پہ جنازے تو پڑھوائے، نمازیں تو پڑھوائیں،
मौलवी से पैदा होने के वक्त में अजान तो पढ़वाई, वोट देने के लिए तैयार नहीं। ईमानदारी से बतलाओ, अच्छा आप सारे राजी बैठे हो, नाराज बैठे हो? कस्बा मंडला वालों, बात सुनो, तुम मेरे लिए नए नहीं, मैं तुम्हारे लिए नया नहीं। वो अलग बात है कि आया बड़े अरसे के बाद हूं। ईमानदारी से बतलाओ, राजी बैठे हो, नाराज बैठे हो? गंड दे इतने पक्के हुए, मैं बहरूं आके पूछता पे राजी बैठे हुए नाराज बैठे हुए, तुसा नहीं पूछा भाई तू ही राजी है कि कहना इवें नहीं। मेहमान जो आवे उनके कने पूछते हुए बोतल पीसे, चाह पीसे, टुकर खासे, वे असहिता आखिर इंसान थे, उसे गलती करके दिए मौलवी बन गए। मुझे कारी आमिर साहब ने इस अदारे की मजीद ज़रूरियात के सिलसिले में तवज्जो दिलाने की गरज से कुछ बातें कही थी। वक्त नहीं है इतना ज़्यादा कि मैं आपके ज़्यादा वक्त ज़ाया करूं। आप तमाम दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह बनज़र खुद ये मुलाज़ा फरमा रहे हैं कि कितने बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से तालीम से आरास्ता पैरास्ता हो रहे हैं। तमाम दोस्त जितने हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, मदरसे की ज़रूरियात पूरी करने के लिए थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाओ। अल्लाह ताला आप हज़रात को जज़ा खैर अता फरमाएंगे। दो के तीन नहीं बन सकते, नहीं तीन नहीं बन सकते, अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। क्यों परेशान हो गए? जज़ाकल्लाह भाई, जो पहल करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा अजर अता फरमाएंगे। हिम्मत कर लो, हिम्मत कर लो। वैसे हम लोग हिसाब के बड़े कच्चे हैं। अगर आप किसी दोस्त की कापी पकड़ के और यहाँ तशरीफ, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, सैयद के घरों खैरात आई।